سیکیورٹی فورسز کا اورکزئی میں فتنہ خوارج کو بھرپور جواب، افسران اور جوانوں کو شہید کرنے میں ملوث تمام 30 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی پراکسیز فتنہ خوارج کا یہ گروہ لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق، میجر طیب راحت اور 9 جوانوں کی شہادت میں ملوث تھا۔ پاکستان بچانے کے لیے لڑنا ہے، شہداء نے اپنے خون سے لکیر کھینچ دی۔ آگ اور پانی کا کھیل مزید نہیں چل سکتا، ٹھوس فیصلے کرنے کا وقت آ گیا، ہمیں دہشت گردی کا سر کچلنا پڑے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک اعلان، کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا خوارج ہمسایہ ملک سے آ کر پاکستان میں فتنہ پھیلاتے ہیں، دوست نما دشمن دہشت گردوں کو تحفظ دے رہے ہیں، خوارج کی حمایت اور انہیں ٹھکانے دینے والے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ مسلسل 2 روز پاک فوج کے شہیدوں کا جنازہ پڑھا، شہداء کے اہل خانہ نے کہا ہمیں فخر ہے ہمارے بیٹے نے ملک کے لیے جامع شہادت نوش کیا، دہشت گردی کا مکمل خاتمہ نہ کیا تو امن کے لیے قربانیاں رائے جائیں گی۔ سپہ سالار سے ملاقات ہوئی، ان کا حوصلہ اور سوچ پختہ ہے، بھارت کو شکست فاش سے دنیا بھر میں پاکستان کی عزت ہوئی۔ اجلاس میں شہداء کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی نے ہزاروں طالبان کو پاکستان لا کر بسایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ، آج بھی پی ٹی آئی دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے، سالوں سے ہماری فوج اور عوام کا خون بہایا جا رہا ہے، افغان حکومت کے ساتھ سالوں پر محیط مذاکرات ہوئے، وفود کے کابل آنے جانے کے باوجود پاکستان میں خونریزی بند نہیں ہوئی، روزانہ فوجی جوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، 60 لاکھ افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کی قیمت ہم اپنے خون سے ادا کر رہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے افغان مہمان اپنے گھروں کے جائیں، دہشت گردی خونریزی بند ہونی چاہیے۔ یہ کیسے مہمان ہیں جو میزبانوں کا خون بہاتے ہیں اور قاتلوں کو پناہ میسر کرتے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری آج اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ افواج پاکستان کے ترجمان کور ہیڈ کوارٹرز پشاور میں دوپہر 2:30 بجے پریس کانفرنس کریں گے۔ غزہ میں 2 سال سے جاری خونریزی ختم ہونے کا امکان، اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے پہلے مرحلے کا اعلان، اہل غزہ کا جشن، امن معاہدے پر اتفاق ہوتے ہی فلسطینی صحافی نے غزہ کی گلیوں میں اعلانات کیے، خوشخبری سنتے ہی اذیتیں برداشت کرتے چہرے کھل اٹھے، شہدائے اقصی اسپتال کے آنگن میں لوگوں نے جشن منایا۔ ترجمان یونیسیف نے ویڈیو پیغام میں کہا اس وقت غزہ کا آسمان اور ماحول ناقابل یقین حد تک پرسکون ہے۔ غزہ میں جنگ ختم کر دی، یقین ہے وہاں دیر پا امن قائم ہو گیا، معاہدے پر دستخط کے لیے مصر جاؤں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کابینہ سے خطاب، کہا قطر، مصر، ترکیہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے نتیجے تک پہنچنے میں مدد کی، اسرائیلی قیدی پیر یا منگل تک رہا ہو جانے چاہیے۔ غزہ پر معاہدے تک پہنچنے کے لیے ایران پر حملہ ضروری تھا، ایران امن کے لیے کام کرنا چاہتی ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ Now, the final draft of Phase 1 was signed this morning in Egypt by all parties to release all of the hostages. Now, within 24 hours after the cabinet meeting takes place, a ceasefire will then begin in Gaza. غزہ میں جنگ بندی 24 گھنٹوں کے اندر شروع ہوگی۔ اسرائیلی حکومتی ترجمان نے بتایا اسرائیل نے مصر میں امن معاہدے کے حتمی مسودے پر دستخط کر دی، 24 گھنٹے بعد قیدیوں اور غیر ملکیوں کی رہائی کے لیے 72 گھنٹے کا ٹائم فریم شروع ہوگا۔ معروف فلسطینی رہنما رہا ہونے والوں میں شامل نہیں، تبادلے مکمل ہونے کے بعد اسرائیلی فوج واپس ہوگی، 53% غزہ پر کنٹرول برقرار رکھے گی۔ حماس ترجمان نے الجزیرہ کو بتایا بات ہوئی تھی کہ جنگ بندی کا اعلان آج دوپہر کو ہوگا۔ اسرائیل جنگ بندی معاہدے کے اقدامات میں چلاکی کر رہا ہے، معاہدے میں طے شدہ تاریخوں، فہرستوں اور بعض اقدامات میں چلاکی شروع کر دی ہے، ثالثوں کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ قابض حکومت کو اس بات پر مجبور کیا جائے وہ طے شدہ امور کی پابندی کرے۔
حماس اسرائیل معاہدے پر عالمی برادری کا خیر مقدم. ترک صدر طیب اردگان نے کہا ترکیہ غزہ میں جنگ بندی کے نفاذ کی نگرانی میں شامل ہوگا. بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر غزہ کی تعمیر نو میں بھی حصہ ڈالیں. روسی صدر پیوٹن نے کہا امید ہے ٹرمپ کے امن کے لیے کوششیں عملی صورت اختیار کریں گی. روس ہر اس اقدام کی حمایت کرتا ہے جو خونریزی روکنے اور خطے میں امن قائم کرنے کے لیے ہو. چین کا حماس اور اسرائیل کے امن معاہدے کا خیر مقدم. غزہ میں مستقل جنگ بندی وقت کی اہم ضرورت قرار دی تھی. ایران نے بھی امن معاہدہ خوشائند قرار دیا. غزہ میں فی الفور جنگ بندی اور فلسطین کے عوام کو ان کا حق خود ارادیت، اس سب موقف کے اوپر پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی کہ پاکستان کو بھی 57 اسلامی ممالک میں سے 8 جو ممالک چنے گئے ان میں پاکستان کو بھی دعوت. وزیر اعظم شہباز شریف کا غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم. کہا مشرق وسطی میں دیرپا امن کے قیام کا یہ تاریخی موقع ہے. کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے واضح کر دیا فلسطین سے متعلق پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. صدر ٹرمپ سے میٹنگ کرنے والے 8 ملک میں پاکستان شامل تھا. آج غزہ منصوبے کے پہلے فیز پر حماس اور اسرائیل آمادہ ہو گئے. صدر ٹرمپ سے واشنگٹن میں مفید ملاقات ہوئی. پھر مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے. سعودی عرب کے ساتھ پاکستان نے تاریخی معاہدہ کیا. چین ہمارا ہر مشکل میں مدد کرنے والا ساتھی اور آئرن برادر ہے. چین کی مدد تا قیامت نہیں بھول سکتے. ڈیرہ اسماعیل خان میں شہید ہونے والے میجر سبطین حیدر کی نماز جنازہ چکلالہ گیریجن میں ادا کر دی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت نماز جنازہ میں کئی افراد نے شرکت کی. شہید کو خراج عقیدت پیش کیا. سیکیورٹی فورسز کی بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کے خلاف کارروائی میں 7 خارجی مارے گئے. ہلاک دہشت گرد فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے میں ملوث تھے. صدر اور وزیر اعظم نے سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی کو سراہا. صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ خوارج کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوگا. شہباز شریف نے کہا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے. پھر داخلہ محسن نقوی بولے شہید میجر سبطین حیدر جیسے بہادر سپوتوں پر قوم کو ناز ہے. یہ جو حکومت بنا رہی ہے کچھ چکر اس پہ بھی ہم نے ساری لائمر بنا لیا اپنا. ان کی کوئی بھی ایسی سازش جو ہے کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے میں چیلنج کرتا ہوں کسی کے باپ پہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ سیاسی طور پر عمران خان کی جو امانت ہے عمران خان کی حکومت ہم سے گرا. اپوزیشن سہیل اپریدی کی حکومت نہیں گرا سکتی. پہلے سے بہت چیلنجز ہیں. لوگ سیاست کر کے مزید مسائل نہ پیدا کریں. اپوزیشن کے چکر کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. علی امین گنڈاپور کی ایونیو سے گفتگو کا بانی پی ٹی آئی کا فیصلہ منوان قبول ہے. پارٹی متحد ہے. کوئی بھی پارٹی پوزیشن نہیں لوں گا اور کارکن کی حیثیت سے کام کروں گا. پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور ہمارے دوسرے جو اتحادی ہیں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز، وہ سب لوگ مل کر اپنا امیدوار لائیں گے. بالکل لائیں گے. پولیٹیکل پارٹیز ہیں. خیبر پختونخوا میں اپوزیشن کا قائد ایوان کے لیے امیدوار لانے کا اعلان. لیگی رہنما اختیار ولی کہتے ہیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، این پی اور دیگر مل کر امیدوار لائیں گے. جے یو آئی رہنما ضیاء الرحمان نے کہا وزارت اعلیٰ کے امیدوار کے لیے پارٹی میں کوئی بحث نہیں ہے. علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ آئینی اور قانونی تقاضے پورے نہیں کرتا. بیرسٹر عقیل کہتے ہیں جو استعفیٰ سامنے آیا وہ ٹائپ کیا گیا. آئین کے مطابق وزراء ہاتھ سے لکھا استعفیٰ گورنر کو بھجوانے کی پابند. گورنر علی امین گنڈاپور کو کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ نہیں. یوٹیوبر عادل راجہ ایک بار پھر جھوٹا ثابت. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کے خلاف الزامات بے بنیاد قرار. برطانوی عدالت نے فیصلہ سنا دیا. عدالت نے عادل راجہ کے الزامات کو بے بنیاد اور ارتکاز قرار دیا. راشد نصیر کو 50,000 پاؤنڈ عدالتی اخراجات کی مد میں 3 لاکھ پاؤنڈ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم.
عدالت نے ارشد شریف قتل کیس سے متعلق الزامات بھی مسترد کر دیے. جج نے کہا کہ اس کا تعلق ISI یا فوج سے نہیں، صرف 2 افراد کے درمیان ہے. عادل راجہ کے دعووں کی کوئی شواہد نہیں ملی. آزادی اظہار کی آڑ میں کسی کے ساخت متاثر نہیں کی جا سکتی. عدالت نے حکم دیا عادل راجہ اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر فیصلہ جاری کریں گے. آج لندن کی ایک کورٹ نے ایک زوردار تماچا رسید کیا انتشار پسندوں کے منہ پر جب ان کو آج یہ ورڈکٹ دیا. یہ پاکستان کے بیانیے کی جیت ہوئی، یہ پاکستان کی ریاست کی جیت ہوئی. لندن کی عدالت نے انتشار پسندوں کے منہ پر زوردار تماچا رسید کیا ہے. PTI کے شرپسند عناصر کو دنیا نے آج دکھایا کہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے. وزیر اطلاعات عطا طارق کی پریس کانفرنس. کہا ریاست اور قومی اداروں کے خلاف بیانیہ پروپیگنڈا ناکام ہوگا. کہا جیل میں بیٹھے بانی PTI دہشت گردوں کے چیف اسپانسر ہیں. سہیل آفریدی کی شناخت اور ریاستی اداروں کے خلاف بیان بازی ہے. قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں PTI اور سنی اتحاد کونسل کے تمام اراکین آزاد قرار. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے 25 اگست 2025 کے حکم پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. قومی اسمبلی پنجاب، KP اور سندھ اسمبلی کی پارٹی پوزیشنز عرصہ اور ترتیب. قومی اسمبلی میں آزاد اراکین کی تعداد 75 ہو گئی. سپریم کورٹ فیصلے کے بعد اراکین کی وابستگی PTI یا سنی اتحاد کونسل سے ظاہر نہیں ہوگی. پاکستان اور IMF کے درمیان دوسرے ششماہی اقتصادی جائزہ میں سٹاف لیول معاہدہ نہ ہو سکا. مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق. IMF نے قرض پروگرام کی شرائط پر عمل درآمد کو مضبوط قرار دے دیا. مالی نظم و ضبط برقرار رکھنے اور سیلاب متاثرین کی مدد پر زور. مہنگائی کو مقررہ ہدف کے دائرے میں رکھنے کے لیے سخت مالیاتی پالیسی برقرار رکھنے کی سفارش کی گئی. موسمیاتی تبدیلی سے متعلق ریفارمز کے لیے پاکستان کی کوششوں پر IMF نے اطمینان کا اظہار کیا. مشن سربراہ نے کہا پاکستان نے کئی شعبوں میں نمایاں پیش رفت کی. گھوٹکی میں صحافی طفیل رنگ کے قتل کی تحقیقات. ملزمان کی سہولت کاری کے شعبے میں متعدد افراد زیر حراست. پولیس کا کہنا ہے تحقیقات کریں گے، پیش رفت سے جلد آگاہ کریں گے. میرپور ماتھیلو پریس کلب کے سیکرٹری جنرل طفیل رنگ کو گزشتہ روز فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا. واقعے کے وقت ساتھ موجود 8 سال کی بھتیجی صدمے سے دم توڑ گئی تھی. ہمیں پتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کی اسٹرینتھ کیا ہے، کیونکہ دے آر نمبر 2 ان دا ورلڈ اور ٹیسٹ چیمپئن شپ جیت کے آئے ہیں. اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اب 20 وکٹیں کیسے لے سکتے ہیں اور ہم ٹیسٹ میچ کیسے جیت سکتے ہیں. ہیڈ کوچ اظہر محمود جنوبی افریقہ کے خلاف جیت کے لیے پرعزم. بولے 20 وکٹیں کیسے لیں یہ دیکھنا ہوگا. پاکستان کو ٹیسٹ چیمپئن شپ میں 6 میچز کھیلنے ہیں. گراؤنڈ کی کنڈیشن سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. فائنل 11 کا فیصلہ پچ دے کر کیا جائے گا. چیئرمین PCB محسن نقوی کی قذافی اسٹیڈیم آمد. پاک جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیموں کی پریکٹس دیکھی. چیئرمین PCB نے قومی ٹیم کے کوچز سے ملاقات کی. پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے کھیلا جائے گا. اسپورٹس پر میچز براہ راست نشر کیے جائیں گے.